بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی ادارے پر خودکش دہشت گردانہ حملہ، 32 شہید، درجنوں زخمی۔ پاکستان میں خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگنے کے بعد عمران خان جمعے کو خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کی عدالت میں پہنچ گئے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کا فیصلہ سیاسی مفاد اور RSS کی خوشامد پر مبنی ہے، ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور UP کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی کا بیان۔ اور امریکہ کی ایران دشمنی اور منافقت، ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش کا اعلان اور ایران کے ساتھ تعاون کے الزام میں مختلف کمپنیوں پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں جمعے کی صبح ایک تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 32 سے زائد افراد شہید اور 35 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والا دھماکہ خودکش تھا۔ دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ جمعے کو بھی کابل کی وزیر اکبر خان کی مسجد کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ جمعے کی دھماکے کی نوعیت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران مختلف علاقوں، خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے اور طالبان انتظامیہ سیکورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دعووں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکی ہے۔ کابل میں بیشتر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان خاتون جج زیبا چودھری سے معافی مانگنے کے لیے ان کی عدالت پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان جمعے کو خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کی عدالت پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جج صاحبہ رخصت پر ہیں اور آج عدالت نہیں آئیں گی۔ عمران خان نے عدالت میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود عملے سے کہا کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ خاتون جج زیبا چودھری آج عدالت نہیں آئیں گی تو انہوں نے عملے سے کہا کہ آپ جج صاحبہ کو بتائیں کہ میں ان سے معافی مانگنے آیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو خاتون جج زیبا چودھری کی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری کی ویڈیو ٹویٹر پیج پر جاری کر دی، جس میں عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے۔ ان الفاظ پر اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو یاد رہے کہ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیان دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران معافی مانگ چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور خاتون جج زیبا چودھری سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق کسان اتحاد کی کال پر اسلام آباد میں ملک بھر سے آئے ہوئے کسانوں کے دھرنے کے باعث بہت سے راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے کسانوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ آپس میں مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ پاکستان کے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت تعمیرات پر پابندی لگائی جائے۔
سیلاب زدہ علاقوں میں کھاد، بیج اور ڈیزل مفت فراہم کیا جائے اور گندم کی قیمت 4,000 روپے اور گنے کی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی جائے۔ ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے پیپلز فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو سیاسی مفاد اور RSS کی خوشامد پر مبنی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ مرکزی حکومت نے ملک بھر میں پیپلز فرنٹ آف انڈیا کو کئی طرح سے نشانہ بنانے کے بعد بالآخر عام انتخابات سے پہلے اس پر اور اس کی 8 تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ سیاسی مفاد پر مبنی ہے جو RSS کی خوشامد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے لوگوں میں اطمینان کم اور بے چینی زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور UP کی سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے کہا کہ پیپلز فرنٹ پر پابندی لگائے جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے RSS پر بھی پابندی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں PFI پر پابندی کے اعلان کے بعد سینئر سیاستدان لالو پرساد یادو سمیت متعدد رہنماؤں نے RSS پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ریڈیو میڈیسن کی پیداوار میں ایران کا دنیا میں اہم مقام ہے اور اس سلسلے میں ایران میں مزید گنجائش پیدا کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کرمان میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران میں ریڈیو میڈیسن کٹ تیار کیے جانے کے ساتھ ساتھ ملک کے 205 طبی مراکز میں بیمار ریڈیو میڈیسن کی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کے ادارے میں جوہری ٹیکنالوجی کو فروغ دیے جانے کا 20 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ دنیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا مقصد صرف یورینیم کی افزودگی ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کا صرف ایک مقصد ہے اور مختلف شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، جس میں خاص طور سے طبی شعبہ قابل ذکر ہے۔ واضح رہے کہ ایران میں ایٹمی توانائی کے ادارے نے حالیہ برسوں کے دوران اپنے نوجوان سائنسدانوں کی کوششوں سے مختلف شعبوں میں پرامن ایٹمی مصنوعات تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس میں طبی شعبہ بھی شامل ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کے ساتھ جاری مذاکرات کے درمیان تہران کے خلاف مزید نئی پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں ایران کے تیل کی برآمدات میں سہولیات فراہم کرنے کے الزام کے تحت 10 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کے خلاف پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے کچھ ہی گھنٹے قبل باخبر ذرائع نے ایرانی تیل کی برآمدات کے خلاف نئی پابندیاں عائد کیے جانے کی خبر دی تھی۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے بھی امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے اس بہانے سے کچھ کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کی رپورٹ دی ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ مشرقی اور جنوبی ایشیا میں ایرانی پیٹروکیمیکل اور آئل مصنوعات کی فروخت میں ملوث رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی ایران کے خلاف عائد پابندیوں پر عمل نہ کرنے کے بہانے چین کی 2 کمپنیوں کے خلاف بھی پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس قسم کے اقدامات ایسی حالت میں عمل میں لائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کے درمیان
تعمیری مفاہمت کی بھرپور حمایت کرے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطیٰ کے مسائل پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ شام اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کے درمیان تعمیری مفاہمت کی بھرپور حمایت کی جائے۔ انہوں نے کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن میں شام کی جانب سے معاہدوں پر عمل درآمد کیے جانے کی پوری کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی رویے اور دوہرے معیار سے اس کیس کا رخ ہی بدل دیا گیا ہے، جس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یمنی شہریوں کی اہم ترین ضروریات سے چشم پوشی کر کے جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا مطلب ہے کہ یمن کو طبی موت کے مرحلے میں پہنچایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے موقف میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا جاتا اور جنگ بندی سے متعلق یمن کے مطالبات انسان دوستانہ اصول پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقابل فریق اگر یمن کی جنگ اور اس ملک کے عوام کا محاصرہ ختم کرنا چاہتا ہے تو یمن کے انسان دوستانہ مطالبات پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ جنگ بندی یمنی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا بہترین موقع ہے۔